بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کو کیوں منتخب فرمایا؟ اور غار حرا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ غار حرا کے حوالے سے کیا اس کا مکمل تعارف کیا ہے؟ دیکھیں، غار حرا یہ مکہ شریف سے یعنی خانہ کعبہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اس میں عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و فکر میں مشہور ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کو اس وجہ سے خاص کیا کیونکہ اس کی جو غار حرا کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی غار ثور سے بھی یہ افضل ہے۔ تو غار ثور میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا، اور جبکہ غار حرا میں کئی دن آپ نے قیام فرمایا۔ تو غار حرا کو باقی جگہوں سے یعنی غار ثور سے فضیلت حاصل ہے، افضل ہے غار حرا۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دل جمعی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں سے بھی دور تھے، اور اس میں بیت اللہ شریف کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ تو غار حرا یہ بہت ہی مقدس غار ہے، مواہب اللہ دنیا میں ہے کہ اس میں ظہر کے وقت اگر دعا کی جائے، غار حرا پر آپ ہوں دعا کریں تو آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی وحی کا جو آغاز ہوا ہے غار حرا سے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی وحی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں ہی نازل ہوئی۔ تو غار حرا بہت ہی مقدس اور بابرکت غار ہے، اور اس میں جو عاشقان رسول ہیں وہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے بھی عمرہ کیا تھا، میں بھی غار حرا میں گیا تھا، غار حرا کی زیارت کی، غار ثور کی بھی زیارت کی۔ غار ثور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار اور مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور غار حرا میں آپ تنہا تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وحی کا آغاز غار حرا سے ہی ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی مقدس برکت ہے، لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ اور اس میں بندے کو بہت ساری چیزوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام یہاں آئے اور کتنی زیادہ آپ نے مشقتیں برداشت کی، بڑا فائدہ ہے، جانا چاہیے جی۔ تو زور کے وقت اس میں اگر دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔